چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ نبی علیہ السلام پر جو وحی اتری اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں سچے خواب دکھائے جاتے تھے، رات کو خواب دیکھتے تھے وہ پورے ہو جاتے تھے، تو ان کو رؤیا صالحہ کہا۔ 6 مہینے تک یہی رہا کہ سچے خواب آتے رہے، اور چونکہ نبوت کی زندگی 23 سال اور 23 سال کی اگر 6 ماہی بنائیں تو وہ 46 بنتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ فقط فرماتی ہیں فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، پھر نبی علیہ السلام کو تنہائی اچھی لگنے لگ گئی۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے کا کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ، تو 1 ہفتہ غار میں رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اب اس زمانے میں تو نہ قرآن تھا، اترا ہی نہیں تھا، نہ نماز تھی جس کامل شکل میں آ جائے، تو پھر کیا تھا؟ اللہ کی یاد تھی۔ بیٹھتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، اللہ کی قدرتوں پہ غور کرتے تھے۔ اسی انابت اللہ، رجوع اللہ کا دوسرا نام ہے ذکر اللہ۔ تو نبی علیہ السلام وہاں عبادت میں رہتے تھے۔ تو اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی تو جو ان کے پھر وارث بنے ان کی بھی تو کیفیت وہی ہونی چاہیے نا۔ وارث تو تبھی کہلائیں گے نا جب مورث کی وراثت سے حصہ ملے۔ مگر آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ طلباء کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بیٹھتے ہیں دل گھبراتا ہے، بلکہ عام آدمی کو تو مصلی پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، نماز پڑھی اور دعا مانگتے ہیں کتنا؟ آدھا منٹ اور 1 منٹ۔ کتنے دوستوں کی دعا آپ ذرا غور کریں وہ سیکنڈوں میں ہوگی، بس ایسے ہاتھ اٹھایا منہ پہ پھیر دیا۔ کوئی مصلی پہ بیٹھنا آسان کام ہے؟ مشکل ہے۔ مصلی اچھال دیتا ہے، جلدی سے سلام پھیرا اٹھ کے بھاگے۔ تو یہ تنہائی پسند ہو جائے اس کے لیے دل پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے سجدہ شکر ادا کیا، تو وہ سجدہ شکر نبی علیہ السلام نے گھر میں ادا نہیں کیا، وہ سجدہ شکر مسجد نبوی میں ادا نہیں کیا، حالانکہ دونوں جگہیں تھیں۔ کہاں ادا کیا؟ پیرانے میں۔ صحابہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو نبی علیہ السلام ایسے جیسے گم ہو گئے، ملتے ہی نہیں تھے، گھر سے پتہ کروایا نہیں ہے، مسجد میں پتہ کیا نہیں ہے، تو صحابہ نکل پڑے نبی علیہ السلام کی تلاش میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے اوپر ایک چٹان تھی، نبی علیہ السلام وہاں پر لمبا سجدہ فرما رہے تھے، لمبا سجدہ۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر بعد میں فرمایا کہ چونکہ میری دعائیں قبول ہوئی تو یہ میں نے سجدہ شکر اللہ کے سامنے کیا تھا۔ تو سجدہ شکر تنہائی میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ خلوت کا اپنا ایک مزہ ہے، اللہ سے تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے۔ مخلوق وہاں نہیں تھی مگر اپنے محبوب کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزار رہے تھے۔ تو جو چاہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ محبت کی مٹھاس محسوس ہو تو اس کو تنہائی اختیار کرنی پڑے گی۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔